حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال تعالى في مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے سروں کے تاج علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، حفاظ کرام، قرۂ اعظام، مہمان میزبان مکرم حضرت اقدس حضرت مفتی محمد طفیل صاحب دامت برکاتہم عالیہ، ان کے عظیم الشان اس گلستان میں دین کی نسبت سے حاضری ہوئی، اور ان بچوں نے قرآن حفظ کیا، اور ایک معصوم بچے نے 2 سال میں پورا قرآن یاد کیا ہے. ان اساتذہ کو، ان تعاون کرنے والوں کو، اور بالخصوص ان کے والدین کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ دنیا اور آخرت کا سکون نصیب فرمائے. جو بچہ قرآن کا حافظ بنتا ہے، بلکہ امام ترمذی نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس بچے نے قرآن ناظرہ مکمل کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کی گزری ہوئی 7 نسلوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور آئندہ 7 نسلوں کو اللہ دین کے لیے قبول کر دیتے ہیں. اتنا بڑا کام ہے، یہ اعلیٰ تعلیم ہے. میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ واہ واہ کہیں، کیونکہ ہم واہ واہ کروائیں گے تو پھر تو مزہ نہیں رہے. اس کے لیے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. مدینہ میں قحط آ گیا، اور قحط کے بعد مسلمان بڑے پریشان ہو گئے، اور دور خلافت ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پریشانی کا کہ یہاں تک کہ مسلمان اتنی پریشانی میں آ گئے کہ یوں لگتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو ذبح کر کے کھانا شروع کر دیں گے. اتنی مشکلات آئی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کے خلیفہ کو، حکمران کو خط لکھا
کہ سوچا ہے سنا ہے کہ آپ کے پاس بڑا مال ہے اور میری رعایا، میرے لوگ، میرے صحابہ، میرے محبوب کے غلام وہ بھوک کی وجہ سے پریشان ہے، قحط سالی ہے، آپ مہربانی کر کے مال بھیج دیجئے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین سر آنکھوں پر، ایک اونٹ مدینہ میں ہوگا، ایک دمشق میں ہوگا، ایک جہاں پہ اترے گا دوسرا پہنچ جائے گا۔ یوں ہی ہوا، ایک مہینے میں غلہ آیا، مدینہ کے تمام فقراء میں تقسیم ہو گیا۔ 10 دن یہ معاملہ ہوتا رہا تقسیم ہونے کا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ خواب میں دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ امام الانبیاء کا دیدار نصیب ہوا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دیدار نصیب ہوا، آقا نے فرمایا عبد الرحمن جاؤ میرے عمر کو کہہ کے آؤ آپ کو کیا ہو گیا ہے، میرے عمر کو کہہ کے آؤ آپ کو کیا ہو گیا۔ بڑے پریشان ہوئے، خواب سنائی، صحابہ بیٹھ کے مسجد نبوی ہے، سارے رو رہے ہیں، اتنی پریشانی کی حالت میں پھر وہی صحابی رسول بولے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے امیر المومنین ناراض نہ ہوئیے گا، لیکن اس خواب کی تعبیر میں ہی بتا دیتا ہوں، اے عبد الرحمن بتا دیجئے کہ کیا وہ معاملہ ہے۔ فرمایا میرے محبوب ناراض ہوئے، اللہ بھی ناراض ہوئے، عمر ہو کے مدد دمشق والے سے مانگی، مسجد نبوی میں ہو کے عمر کو مدد تو رب سے مانگنی چاہیے۔ اب امیر المومنین رونے لگے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، صحابہ کو بلایا، نماز استسقاء پڑھی۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، 3 دن کے بعد مدینہ میں وہ بارش آئی، ایسی بارش آئی کہ ہر بادل سے آواز آتی تھی ہمیں جانے دو، مدینے میں عمر نے بلایا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، جب ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا ہوگا تو اس محفل میں دل اور ایمان سے کہتا ہوں کوئی بھائی کوئی بزرگ بھی بغیر معافی کے یہاں سے باہر نہیں جائے گا۔ ہم نے اپنے دل میں اخلاص پیدا کرتا ہے۔ دوسری بات بیان کر رہا ہوں، فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں افلاطون ایک شخص تھا، ہر ایک سے سوال کیا کرتا تھا۔ اس نے آ کے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ ساری کائنات میں ساری کائنات کمان بن جائے اور اس کمان کے سارے کائنات کے درخت تیر بن جائے اور اس کمان کو چلانے والی ذات صرف اللہ کی ہو، اس اللہ کی ذات سے بچنے کے لیے لوگ کہاں جائیں گے؟ میں نے بڑے بڑے لوگوں سے سوال کیا ہے، کسی نے اس کا جواب نہیں دیا۔ موسیٰ کلیم اللہ بولے، فرمایا اس میں پریشانی کی بات نہیں، جو تیر چلا رہا ہے ان کے قدموں میں پڑ جاؤ، تیر بھی بچ جائے گا، معافی بھی مل جائے گی۔ ہم نے پڑھنا ہے تو اللہ کے قدموں میں پڑھنا ہے۔ آج یہ قرآن ختم قرآن کی محفل ہے، یہ بچے بڑے خوش نصیب ہیں، والدین بڑے خوش نصیب ہیں، اساتذہ اکرام بڑے خوش نصیب ہیں۔ آج آپ نے ان کے سروں پہ تاج پڑھائے، یہ علماء نے پگڑیاں پہنائی، کل قیامت کے دن رب العالمین اپنے پیارے دست مبارک سے ان کے ہاتھوں پہ پگڑیاں پہنائیں گے۔ اور میں اس وجہ پہ یہ بات ضرور کہوں گا کہ سارے لوگ پریشانی کی حالت میں ہوں گے۔ سب نے سنا ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی آدمی کسی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ آئیں گے، سروں پہ تاج رکھے ہوئے ہوں گے، جسم چمکتے ہوئے ہوں گے، خوشی سے آ رہے ہوں گے، سارے لوگ ان کی طرف چلنا شروع کریں گے۔ کون آ رہے ہیں؟ ہماری بھی سفارش کریں، ہم بڑی پریشانی میں ہیں۔ یہاں تک کے ساتھ چلنے والا پریشانی کی حالت میں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ لوگ کہتے ہیں تم جاؤ، میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کا نوکر ہوں۔ میرے بھائی بزرگوں، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ یہاں بھی لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، پریشانی کی حالت میں چھوڑ جاتے ہیں، بیماری کی حالت میں چھوڑ جاتے ہیں۔ کوئی دوست بیمار ہو
جائے چند دن دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، کچھ تعاون کر دیتے ہیں، بیماری زیادہ ہو جائے مہینے کے بعد فون کر دیتے ہیں، اور بیماری زیادہ ہو جائے پھر سال کے بعد پتہ کرتے ہیں، کبھی کبھی عید میں چلے جاتے ہیں، کوئی ساتھی یہاں پہ بیمار پڑا ہوا ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوتا ہے، یہ دنیا میں وقت کسی کو نہیں ملتا۔ علماء بیٹھے ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، والدین بیمار ہو گئے، تھوڑے دن بڑی خدمت کی ہے، جب زیادہ بیماری لمبی ہو گئی اپنی اولاد نے دعائیں کروانا شروع کر دی، مدرسے میں آکے بکرا دے دیا، آکے طلباء سے دعا کی ہے، والد زیادہ دیر سے بیمار ہے، آپ دعا کر دیجئے، کوئی کام نہیں کر سکتے، اللہ ان کو سنبھال لے، اپنی اولاد اپنے والد کے مرنے کی دعائیں کرواتی ہے، صدقے دیتی ہے، یاسین پڑھ کے کھڑ کے پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ وہ وقت ہوگا میرے بھائی بزرگوں، آپ بڑے خوش نصیب ہو، رسول اللہ کے امتی ہو، میرے محبوب کو آپ کو اپنا کہا ہے، ایمان والے سارے میرے ہیں، میں ایمان والوں کا ہوں، اللہ نے ہم پہ بڑا احسان کیا ہے، اس کو کبھی بلانا نہیں ہے، کوئی نیکی کرے نہیں بلاتے ہو، کوئی آپ کو رشتہ کروائے نہیں بلاتے ہو، کوئی آپ کو قرض دے دے نہیں بلاتے ہو، نہیں بلانا چاہیے، لیکن یاد رکھنا ہم نے رسول اللہ کے احسانوں کو بلا دیا ہے، ہم نے نمازیں چھوڑ دی ہیں، ہمارے گھر سے قرآن کی تلاوت اٹھ گئی ہے، ہمارے بازار اور دکانوں سے قرآن کا نظام اٹھ گیا ہے، ہماری عدالتوں سے قرآن کا نظام اٹھ گیا ہے، عدالتوں تو لے کر اسپتالوں تک جاؤ، چھوٹے گھر سے لے کر بڑے گھر تک جاؤ، ہر کوئی پریشانی میں نظر آتا ہے، اور اس پریشانی کی ایک ہی وجہ ہے ہم نے قرآن چھوڑ دیا، قرآن والوں کو چھوڑ دیا، دنیا کے پیچھے بھاگنے لگے، یہ دنیا یہاں ہی رہ جائے گی، فرمایا سارے اٹھیں گے، آواز آئے گی، او جانے والوں ان کی طرف مت جاؤ، یہ علماء نہیں ہے، یہ انبیاء نہیں ہے، یہ شہداء نہیں ہے، یہ اتقیاء نہیں ہے، یہ تو وہ دیہات کے غریب لوگ ہیں، بکریاں چرانے والے، ریڑیاں لگانے والے، دوسرے کے گھروں میں جا کے جھاڑو چلا کے وقت گزارنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کے لیے چھوڑا تھا، اللہ نے ان کے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا، آج اللہ نے ان کے والدین کو انعام دیا ہے۔ اللہ کی قسم میرے بھائی بزرگوں، سفید ریش بزرگ زیادہ بیٹھے ہیں، میرے نوجوان بھی بیٹھے ہو، ان بچوں کے والدین رشتہ دار و عزیز اقارب بھی آئے ہو، ہماری مفتی صاحب کی بڑی محنتیں ہیں، قاری صاحب کی بڑی محنتیں ہیں، علماء کو پتہ ہے بچوں کو بنانے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے، کتنی محنت ہوتی ہے، شام کو صبح سویرے اٹھ کر میں اور آپ راتوں کو گناہ کرتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، ڈرامہ دیکھتے ہیں، اپنی مرضی سے سوتے ہیں، راتوں کو گھوم کے سوتے ہیں، یہ رات کو 10 بجے تک قرآن پڑھتے ہیں، صبح میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، قرآن پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، اپنے کاموں میں چلے جاتے ہیں، کھیتی باڑی والا ادھر چلا جاتا ہے، گاڑی والا گاڑی کی طرف چلا جاتا ہے، دکاندار دکان کی طرف چلا جاتا ہے، نوکری کرنے والا نوکری کی طرف جاتا ہے، قربان جاؤ ان درویشوں پر، یہ صبح تہجد سے پہلے ان معصوم بچوں کو اٹھاتے ہیں، یہ وضو کر کے نیند کی حالت میں قرآن شروع کرتے ہیں، میرے محبوب نے فرمایا اللہ کا آیا ہوا عذاب ہوتا ہے ساری رات گناہوں میں گزارنے والوں پر، جب یہ قرآن شروع کرتے ہیں اللہ خوش ہو کے آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ یہ قرآن پڑھنے والے معمولی لوگ نہیں ہیں، یہی قرآن نازل ہوا میرے محبوب پر، قربان جاؤ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، جب اللہ نے نازل کیا پہلی آیت نازل ہوئی، کوئی بھی سارے لوگ صادق اور امین کہنے والے، گرمیاں مانتے رکھنے والے، قرآن ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا ہے، ہمارے ایک جانے والے حضرت ماں ہیں، والد فوت ہو گئے، ماں نے لوگوں کو گھر میں جھاڑو لگوائے، جھاڑو لگا کے کام کیے، کپڑے دھوتی رہی، لیکن اپنے بچے کو وہ سبق سکھایا کہ وہ بچہ قرآن کا حافظ بن گیا۔ ہم وہاں پہ دعا کے لیے گئے، ماں نے گروپ کا لکھا جو ابھی بھی میرے پاس موجود ہے، کہنے لگی مولانا میں نے اپنے بچے سے بڑی محنت کی ہے، یہاں تک نہیں چھوڑوں گی، لوگوں کے گھر میں جھاڑو لگا کے وقت گزاروں گی، اپنے بچے کو قرآن کا عالم بناؤں گی۔ چچا غازی صاحب مبارک ہو، علماء کی خدمت کی ہے، بزرگوں کی خدمت کی ہے، اللہ نے گھر میں آپ کے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دیا، 2 بچے،
اور ایک بچہ جہاد میں وہاں بھی افغانستان میں وہ وہاں پہ ادھر ہے وہی وہ بھی ملنے ہیں مجھے جی ہمارا بڑا تعلق تھا حضرت چچا غازی کے ساتھ بڑے عظیم لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے موت اور زندگی کا مالک کون ہے اگر موت اور زندگی ان کے ہاتھوں میں ہوتی تو چچا غازی آج ہمارے پاس نہ ہوتے جب یہ زخمی ہو کر آئے تھے اس وقت بھی میں نے ان کو دیکھا تھا اس وقت بھی ہماری ملاقات ہوئی تھی یہ مت کہیں کہ قرآن کا حافظ بنائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے رازق میرا اللہ ہے میرے محبوب گھر آئے کب کبھی تاری ہے واقع بیان نہیں کرتا ایک درد سنا کے جاؤں گا اور وہ درد یہ ہے کہ جب تک میں اور آپ سچی توبہ کر کے اپنی زندگیاں نہیں گزاریں گے اس وقت تک ہمارے دلوں کو اللہ تبدیل نہیں کریں گے ہمارا ظاہر تو کچھ اور ہے ہمارا باطن کچھ اور ہے ہم ظاہری تو کچھ اور چاہتے ہیں ہم باطن میں کچھ اور کرتے ہیں میرے بھائی بزرگوں میرے محبوب مسجد نبوی سے نکلے رو رہے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں پیچھے چل رہا ہوں میں نے کہا محبوب کیوں رو رہے ہیں میرے محبوب نے واپس مڑ کے دیکھا واپس آگے مسجد نبوی میں آقا کیا وجہ رونے کی کائنات کی ساری دنیا کی اتقیاء کے اولیاء کے صحابہ کے آنسوں کو میرے محبوب کے آنسوں پہ قربان کر دوں رسول اللہ کے آنسوں ہیں میرے محبوب کے آنسوں ہیں بیٹھ گئے صحابہ کرام بھی بیٹھ گئے میرے آقا کو دیکھ کر وہ بھی رونے لگے میرے محبوب کیا وجہ رونے کی سنو میرے بھائی بزرگوں آقا نے فرمایا مجھے اپنی امت پہ ڈر ہے کہ بڑی بڑی نیکیاں کریں گے حج بھی کریں گے عمرے بھی کریں گے مسجدیں بھی بنائیں گے مدرسے بھی بنائیں گے تعاون بھی کریں گے بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی لیکن قیامت والے دن جب ان کو اٹھایا جائے گا تو یہ فقیر بنا کے بغیر نیکیوں کے اعمال نامہ خالی کر کے اللہ تعالیٰ ان کو منہ کے بل گسیٹ کے جہنم میں داخل کر دیں گے صحابہ بھی رونے لگے آقا جی وجہ کیا ہے کس وجہ سے اتنی بڑی سزا ہوگی نیکیاں زمین و آسمان کے ذرات سے زیادہ ہوں گی پھر بھی یہ کیوں ان کو سزا ملے گی آقا نے فرمایا ان کی خلوت گناہوں میں گزرے گی خلوت ہمارے پاس موبائل ہے سب کے پاس ہے ہمارے پاس موبائل ہے چند سیکنڈوں میں پوری دنیا کی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں میرے جوان کی مرضی جو مرضی دیکھے لیکن یہ خیال کیا کرے کہ میں نے رب العالمین کے سامنے بھی جانا ہے میں نے اللہ کے سامنے بھی جانا ہے وہ ایمانت خیری پیدا کر لیں ہندوستان کی دہلی مسجد میں ایک مانگنے والا مانگ رہا ہے اور ایک عیسائی شہزادہ مسجد دیکھنے کے لیے گیا مانگنے والے نے بھیک مانگی اس نے پیسے نکالے اس کو دیے اور اس کے سارا ساز و سامان بہت سے کارڈ اور پیسے وہاں پہ گر گئے وہ چلا گیا بیوی کو جا کے بتایا بڑی پیاری مسجد ہے بیوی نے کہا میں بھی جاؤں گی کچھ دنوں کے بعد خامن بیوی پھر آئے سیڑھیاں چل رہے ہیں یہ مانگنے والے معذور نے آواز دی بھائی جان ادھر آؤ وہ آ گیا وہ سارے پیسے اٹھا کے اس کے حوالے کر دیے وہ عیسائی نوجوان کہنے لگا میں تو ان کو بھول گیا تھا کہ میرے پیسے بھی گم ہوئے ہیں کیا ماجرا ہوا فرمایا آپ پہلے بھی آئے تھے مجھے دیے تھے آپ کی یہ رقم گر گئی تھی میں نے سنبھال کر رکھی ہے عورت بھی دیکھ رہی ہے خامن شہزادہ بھی دیکھ رہا ہے وہ پاس بیٹھ گئے آپ تو مانگنے والے ہو یہ سارے پیسے لے لیتے آپ کی کئی نسلوں وہاں پہ استعمال کرتی یہ پیسے ختم نہ ہوتے جا کے بڑے مزے کرتے آپ تو بھیک مانگنے والے ہو
وہ مانگنے والا رونے لگا، پر میں مانگتا تو ہوں لیکن رسول اللہ کو گھومتی ہوں۔ میرے دل میں خیال آیا اگر آپ کے پیسے چرا لیے، کل قیامت والا دن ہوگا، سارے نبی ہوں گے، سارے نبیوں کی امتیں ہوں گی، ہم بھی جائیں گے، رسول اللہ بھی ہوں گے، آپ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، آپ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جاؤ گے، میں رسول اللہ کے سامنے جاؤں گا، آپ کہیں گے یہ میرے محبوب کا، امام الانبیاء کی امت کا چور ہے۔ تو قیامت والے دن سارے انبیاء موجود ہوں گے، ساری امتیں موجود ہوں گی۔ میں نے دل میں سوچا یہ ساری رقم واپس کروں گا، یہ دنیا تو گزر جائے گی، میں حشر والے دن اپنے محبوب کی نظر نیچے نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ شہزادہ بیٹھ گیا، سر پہ ہاتھ رکھ لیا، عورت بھی بیٹھ گئی۔ یہ نبی کا مانگنے والا امتی، پھٹی ہوئی چٹان پہ بیٹھنے والا، لوگوں کی کوڑی پیسے مانگ کے وقت گزارنے والا، لیکن میرے محبوب سے عشق اتنا ہے کہ اس نے میری امانت واپس کر دی۔ وہ نبی کتنے امانتدار ہوں گے۔ لوگوں کو بلایا، بلا کر دونوں نے کہا اے میرے محبوب کی امت کے نوجوان، مسجد کی سیڑھی پہ بیٹھ کے مانگنے والے، تیری محبت کو دیکھا ہے، اب ایسے نہیں جائیں گے، ہمیں بھی اپنے نبی کا غلام بنا دیجئے۔ ہماری بھی یہ حالت ہے نا، ہم بھی دکان میں جاتے ہیں، آپ جن کا نام لاتے ہو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، کپڑے کا کام کرتے تھے اور کپڑے میں نقص تھا، اور اپنے ماتحت کو، نوکر کو کہا یہ کپڑا جس نے لیا تو اس کو بتا کے دینا ورنہ اس کو بیچنا نہیں ہے۔ کپڑا بیچ دیا، انہوں نے پوچھا وہ کپڑا کدھر ہے؟ کہا وہ تو بک گیا ہے۔ کتنی دیر؟ تھوڑی دیر پہلے۔ 3 دن تک پورے بازار میں گھومتے رہے حضرت، 3 دن تک۔ 3 دن کے بعد اس آدمی میں نظر پڑی، قربان جو ہمارے اکابرین پر، قربان جو ان پر، اپنے اکابرین کو پڑھا کرو کہ ہمارے اکابرین میں رسول اللہ کی سنت میں کیسے عمل کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ جب بڑوں کا ادب نہیں کرو گے تو دین نہیں آئے گا، پھر تکبر آئے گا، پھر عاجزی نہیں آئے گی، پھر تکبر آئے گا۔ تکبر نہیں کرنا۔ ہمارے قاری صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، مجھے اپنے استادی قاری نور الحق صاحب یاد آ گئے، اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ کیسے عظیم لوگ گزرے ہری پور میں، آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہو، بڑے عظیم لوگ گزرے، ایسے پھر ہماری زندگی تبدیل ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑی نیکیاں کریں گے، بڑے حج کریں گے، زکاتیں دیں گے، مسجد بنائیں گے، لیکن خلوت گناہوں میں گزرے گی، چھپ کے گناہ کریں گے، ایسے ایسے گناہ کریں گے کہ ان کے گناہ ان کی نیکیوں کو اڑا کے لے جائیں گے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ نے قرآن دیا اور اللہ نے کہا میں نے اپنی امانت پہاڑوں پہ نازل کرنا چاہیے، زمین پہ نازل کرنا چاہیے، لیکن سب نے انکار کر دیا۔ رب العالمین سارا کا سارا بوجھ ہم لے لیں گے لیکن قرآن کا بوجھ ہم نہیں لے سکتے۔ اگر آپ سوال کریں پھر انسان نے یہ بوجھ کیسے حاصل کیا ہے تو حدیث میں علماء بیٹھے ہیں جب وہی نازل ہوتی تو میرے محبوب کی اونٹنی بھی بیٹھ جایا کرتی تھی، میرے آقا بھی پسینے سے ڈوب جاتے تھے، کمری مبارک تر ہو جایا کرتی تھی، یہاں تک کہ صدیق اکبر فرماتے ہیں میری رات پر سر مبارک رکھا ہوا ہے۔ قربان جو صدیق کی شان پر، قربان جو صدیق اکبر کی شان پر۔ رویا کرو اپنے بڑوں کو یاد کر کے، ماں باپ کو یاد کر کے بھی رویا کرو، اپنے صحابہ اور اپنے نبی کو بھی یاد کر کے رویا کرو۔ آج ہماری آنکھوں سے آنسو سوکھ چکے آگے، ہم نے مصلی بچھا کے اللہ سے رو کے مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ آج بچے کو سر پہ دستر بندی تھی حضرت جی تو مجھے اپنی ماں یاد آ گئی۔ جب میرا قرآن مکمل ہوا میری ماں قرآن پڑھنا نہیں جانتی تھی، میری ماں قرآن، ماؤں والو ماؤں کی قدر کرو،
ہم جولی پھیلا پھیلا کے میں ہر جگہ کہتا ہوں ماں کی قدر کرو. جب ماں باپ نہیں رہتے ہیں نا تو پھر دعائیں بھی جلدی قبول نہیں ہوتی ہیں. ماں باپ کی قدر کرو. یہ ایسا رشتہ ہے جو بعد میں کبھی نہیں ملتا ہے. قبر کی ڈیڑھی کو جا کر دیکھو گے لیکن پھر بھی یہ رشتہ کبھی نہیں ملے. ماں باپ عظیم عظیم اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرمایہ نصیب فرمایا ہے. میں ہاتھ جوڑتا ہوں میرے نوجوان ساتھیوں، اس جوانی میں اپنے ماں باپ کے سامنے اکڑ کے مت کھڑے ہوا کرو. میں نے کئی جگہ حضرت یہ بات سنائی. ہمارے ویلیا میں ایک پلازا تھا اور وہاں ایک بزرگ نوکری کر رہے تھے. تو میں وہاں سے گزر رہا تھا. وہ صاحب باہر سے نکلے اندر سے، ان سفید شریف بزرگوں کو دھکا مارا، وہ نیچے گر گئے. میں نے ان کو اٹھایا، اٹھا کر کہا بابا جی مجھے جانتے ہیں. میں نے کہا یہاں سے کام چھوڑ دو، کہیں اور چلے جاؤ، یہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، آپ سفید ریش ہو. تو بزرگوں نے مجھے عجیب بات کہی. فرمایا قاری صاحب سخت ہے میرا یہ مالک لیکن تنخواہ وقت پہ دیتا ہے. جب تنخواہ دیتا ہے نا تو میں سامان لے کر بچوں کے لیے گھر جاتا ہوں، یہ ساری باتیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں. میں نے کہا میرے اللہ تیری ذات پہ قربان جاؤں، لوگوں کے دھکے سہ کر بھی میرے سامنے اس کو دھکا لگا، زمین پہ گر گئے، داڑھی مبارک بھی وہاں زمین پہ گر، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں جب تنخواہ دیتا ہے بچوں کے لیے سامان لے کر جاتا ہوں. ایک اور بزرگ تھے، عید کے کپڑے لے کر جا رہے ہیں، اپنے بوٹ پھٹے ہوئے ہیں، پلاسٹک کے بوٹ لگے ہوئے ہیں جی. میں نے کہا بزرگوں بچی کے لیے چوڑیاں بھی لی ہیں، یہ بچوں کے لیے کپڑے بھی لیے ہوئے ہیں، تو بابا جی آپ نے اپنے جوتے کیوں نہیں لیے؟ تو مجھے کہنے لگے جی میری عید تو گزر جائے گی، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے، بس یہی پیسے تھے جو میں نے. اللہ کا شکر ادا کرو بھائیو، اللہ نے بہت کچھ ہمیں دیا ہے. تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. میں نے کہا بزرگوں آپ رک جائیے، ناراض نہ ہو، تو میں آپ کو جوتیاں لے کر دیتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں. تو کہنے لگے جی ماں باپ کی تو عید ایسے ہی ہوتی ہے، جن کی اولاد ہے ان کو پتہ ہوتا ہے اپنے کپڑوں کی فکر نہیں ہوتی، فکر ہوتی ہے تو اولاد کے کپڑوں کی ہوتی ہے. ناراض نہ کرے ماں باپ کو، ماں باپ کو راضی رکھیں. اور علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں ماں باپ ناراض ہیں کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے. اس لیے یہ جوانی ہے تو ماں باپ کے سامنے اکڑ کے مت کھڑے ہوں، اپنے والدین کو وقت دیں. جب والدین کو وقت دیں گے اللہ کی قسم آپ کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ برکت بھی نازل فرمائیں گے، اللہ زندگیوں میں اور گھروں میں سکون بھی عطا فرمائیں گے. آپ کر کے تو دیکھیں. بات اور طرف نکل جائے گی. ہمارا ایک ساتھی کہتا ہے کہ میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جاتا، لاری چلا رہا تھا، پریشان ہوں، سارے کپڑے سیاہ ہیں، بہت پریشانی کی حالت میں تھا. تو دو نوجوان جا رہے تھے، انہوں نے کہا بھائی ہم نے زندگی میں دیکھا ماں کے پاؤں دھو کر پی لو، اللہ دنیا بھی دیتے ہیں آخرت بھی دیتے ہیں. تو میرے دل پہ ایک بات آئی کہ میں یہاں روڈ پہ گرمی میں لاری کے ساتھ ٹائر پھٹ جاتے ہیں، کپڑے سیاہ ہو چکے ہیں، ہاتھ میلے گندے ہیں، پاؤں تک سب کچھ میلا کچیلا ہو چکا ہے. کہا آج میں اللہ مجھے سکون سے لے جا تو میں بھی ماں کے ساتھ ایسے ہی کروں. وہ آئے، وہ کہتے ہیں ماں بھینس کا گوبر صاف کر رہی تھی، تو میں نے اپنی ماں کو جا کے اٹھایا تو فوراً وہ گوبر والے پاؤں میں نے برتن میں رکھے اور میں نے وہ دھو کر پاؤں کا اماں بیٹھ جاؤ آپ کے لیے فروٹ لایا ہوں، یہ لایا ہوں بٹھایا. اماں اندر گئی، میں نے وہ پانی گوبر والا پی دیا، لیکن محبت اتنی تھی اسی مہینے میں اللہ نے اس کو مدینے میں بنا دیا. اب وہ مسجد نبوی میں صفائی کر رہا ہے، اللہ کی قسم مسجد نبوی میں صفائی کر رہا ہے. ماں باپ کے اساتذہ کی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کو کبھی ناکامی کی طرف. تو اللہ تعالیٰ نے امانت عطا کی ہے، تو یہ کیسے بچوں نے اس امانت کو لے لیا ہے؟ تو یہ رسول اللہ کے پیارے دل سے آئی ہے. ہم براہ راست نہیں لے سکتے تھے. جبرائیل امین آتے، میرے محبوب پہ لے کر آتے، میرے آقا صحابہ کو پڑھ کے سناتے، میرے صحابہ پڑھ کے قربان ہو جاتے، قرآن کو سینے سے لگاتے، ساری دنیا سے ٹکر لے لی، اپنوں کو مخالف کر دیا، گھر بار چھوڑ دیے، رشتہ دار چھوڑ دیے، قرآن کو سینے سے لگایا،
گھروں سے نکال دیے گئے، قرآن کو سینے سے لگایا، ماں کے سامنے معصوم بچے کو پکڑ لیا ہے، باندھ لیا ہے۔ کافروں نے کہا تبدیل ہو جاؤ، قرآن پڑھتی نہیں، کہتی ہے کبھی نہیں ہو سکتا ہے، قرآن سے محبت ہے، صاحب قرآن سے محبت ہے، زندگی قربان کر دوں گی، قرآن کو بھی نہیں چھوڑوں گی، صاحب قرآن کو بھی نہیں چھوڑوں گی، اللہ کی توحید کو بھی نہیں چھوڑوں گی۔ اچھا، کافروں نے کہا مکہ کے چوک میں باندھ دیا، ہاتھ بھی باندھے ہوئے ہیں، پاؤں بھی باندھے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں، آپ بچوں کو گھر میں کتنے بہترین کھانے کھلاتے ہیں، کتنے بہترین لباس دیتے ہیں، اگر بجلی نہ ہو تو جنریٹر کا انتظام کیا ہوا ہے، جنریٹر نہ ہو تو یو پی ایس لگایا ہوا ہے، وہ نہ ہو تو ہم نے سولر کا انتظام کیا ہوا ہے، ہمیں اللہ نے ساری سہولتیں دی ہیں۔ ماں باندھی ہوئی اکیلی اور معصوم بچے کو کافروں کے ہاتھ میں ہے۔ شیبہ آگے بڑھا، فرمایا مان لو بچہ بھی بچ جائے گا، انعام بھی ملیں گے، رسول اللہ کے مقابلے میں آ جاؤ، قرآن کو چھوڑ دو، کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ بچے کو اٹھایا، تیل کے کڑھائی میں ڈال دیا، مچھلی کی طرح بچہ بن گیا، چیختا چیختا اللہ کو پیارا ہو گیا، شہید ہو گئے۔ ماں رونے لگی، ابو جہل نے کہا پہلے روتی، بچہ بچہ تھا، اب رونے کا کیا فائدہ ہے؟ نعرہ لگا کے کہا ظالم، بچے کے لیے نہیں رو رہی، بچے کی ایسے ناز پر ناز کر کے رو رہی ہوں کہ مجھ سے پہلے نبی پہ قربان ہو گئی، قرآن پہ قربان ہو گیا، کاش میرے 70 بچے ہوتے اسی طرح قربان ہو جاتے، میں شہداء کی ماں کہلاتی رہتی۔ ہم نے کیا لیا ہے خود دین کے لیے؟ ہمارے گھروں میں دین پہنچا، میرے آقا کی توہین ہوئی، کلیجہ پھٹتا ہے اللہ کی قسم۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ میں سے کون رویا ہے؟ میں نے ایک ساتھی کو کہا یہ قادیانیوں کی مصنوعات ان کو چھوڑ دو، اس نے چھوڑی۔ اگلے ہفتے مجھے بازار میں ملا، حضرت وہ رونے لگا۔ میں نے کہا بھائی کیوں روتے ہو؟ کہا بیٹھو چائے پلاؤں۔ چائے کے لیے بیٹھے تو پھر بھی رو رہا ہے۔ کہا جی میں نے قادیانیوں کی مصنوعات چھوڑی ہیں، اللہ نے محبوب کا دیدار نصیب فرمایا۔ قادیانی دین کی بھی دشمن ہے، میرے محبوب کے بھی دشمن ہیں۔ جب ان کے خلاف جب آئیں گے گویا آپ رسول اللہ کی فوج میں بھرتی ہو چکے ہو، اور جو رسول اللہ کی فوج میں بھرتی ہو جائے وہ کبھی ناکام ہوتا نہیں ہے۔ ہمیں دنیا کی فوجوں سے محبت نہیں ہے، اللہ کی قسم ہمیں رسول اللہ کی فوج سے محبت ہے۔ ہمیں دنیا کی تعلیموں سے ہمیں کوئی محبت نہیں، ہمیں محبت ہے تو اس قرآن سے محبت ہے، رسول اللہ کے فرمان سے محبت ہے۔ تو اللہ نے قرآن دینے کے بعد پھر اعلان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، او ایمان والو یاد رکھو اللہ نے احسان کیا ہے، ساری کائنات بنائی، سب کچھ اللہ نے عطا کیا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے یوں کہا کوئی آدمی بھی اپنی محبوب چیز کسی کو نہیں دیتا ہے۔ آپ مجھ سے گھڑی مانگے، میں کہوں گا میری محبوب چیز ہے، میں نہیں دیتا ہوں، یہ میری اپنی پسند ہے۔ کوئی کہتا ہے مجھے اپنی پسند ہے، اپنی محبوب چیز کوئی کسی کو نہیں دیتا ہے، اللہ نے اپنا محبوب مجھے اور آپ کو عطا کر دیا ہے، اور اللہ نے احسان جتلایا۔ کیا جتلایا؟ احسان۔ قرآن انقلاب والی کتاب ہے، لیکن انقلاب لائیں گے افغانستان جیسا، پاکستان کی عدالتوں جیسا انقلاب نہیں۔ یہاں صبح کچھ اور ہوتا ہے، شام کو کچھ اور ہوتا ہے۔ طلاق دے کر تیسرے دن آ کے مفتی صاحب سے کہتے ہیں نوید صاحب مہربانی کرو طلاق دے دی ہے، کچھ حل نکالو ہمارا، پہلے نہیں پوچھتے، پھر پھرتے کہیں پھر آپ کو ایک جگہ پہنچتے ہیں، کہتے ہیں جی کچھ حل نکل آیا ہے، جی درمیانی راستہ، وہ درمیانی راستہ نکلتا ہے، پھر وہ کام ہوتا ہے۔ حضرت ایسے لوگ بھی دیکھے طلاق دینے کے بعد رکھی تو میرے سامنے آ کر کہا آج کے بعد جب دوبارہ بیوی کو لایا ہوں نا کبھی بے اتفاقی نہیں ہوئی ہے۔ میں نے کہا تب نہیں ہوئی ہے کہ شیطانی کام کر رہے ہو، اور شیطان پھر دوبارہ بے اتفاقی نہیں ڈالتا ہے۔ قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، ان قرآن والوں کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ تمہاری دنیا بھی بنا دے گا، اللہ تمہاری آخرت بھی بنا دے گا۔ ان لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ میں نے پڑھا ہے اور حضرات نے لکھا بھی ہے کہ
کہ جو لوگ علماء سے حفاظ سے نفرت کرتے ہیں، پہلا اللہ کا عذاب کہ ان کی نسلوں میں کبھی حفاظ علماء پیدا نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ ہے، ہمارے جو صوفیاء ہیں انہوں نے لکھا ہے، جو لوگ ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، ہمیں یوں لگتا ہے کہ مرتے ہوئے اللہ ان کو ایمان سے خالی اٹھا لیتا ہے۔ جس نے اہل قرآن سے نفرت کی، گویا کہ اس نے قرآن سے نفرت کی۔ یہ ملا مسلح رسول کسی کی وراثت نہیں ہے، یہ تو میرے رب کی وراثت ہے، اللہ جسے چاہے عطا کر دے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جسے چاہے دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے، کافروں نے قرآن پہ پابندی لگانا شروع کر دی، رسول اللہ سے نہ ملو، قرآن نہ سنو، اور جو قرآن سنے گا ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ عثمان بن مفتون آ گئے اور آئے مکہ میں، ابو جہل نے کہا میرے خاص مہمان ہو، آپ سے کاروبار کرتا ہوں، ایک خیال رکھنا یہ روئی لے لو، اس مکہ کی طرف اس طرف نہ جانا، ہمارا ایک بھتیجا ہے وہ دین سے بھٹک گیا ہے، نعوذ باللہ، جو ان کے جات جاتا ہے، ان کا چہرہ دیکھتا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے، ان کا کلام سنتا ہے، انہی کا نوکر بن جاتا ہے، ماں کو چھوڑ دیتا ہے، والد کو چھوڑ دیتا ہے، بھائی کو چھوڑ دیتا ہے، کاروبار چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ منظر بھی دیکھنے پہ آیا، مکہ کے امیر صحابی جو ایک دن میں ایک جوڑا کپڑوں کا لگاتے دوسرے دن نہیں لگایا کرتے تھے، وہ دے دیتے تھے، ان کے گھر میں کئی کئی کھانے دسترخوان پہ ہوتے، نوکر بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، باغات بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، آقا کی پیاری زبان سے قرآن سنا، بیٹھ گئے، کونوں مصحب ہوں، کیوں آئے ہو؟ 9 بھائی ہیں، اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے، کیا وجہ بیٹھے ہوئے ہو؟ کوئی بات ہے؟ آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، پہلے نہیں مانتا تھا، آج کلام سنیے، اپنا غلام بنا دیجئے۔ آقا نے مبارک ہاتھ بڑھایا، ایمان لے کر آئے، گھر چلے گئے، آزمائش آ گئی، بھائیوں نے چھوڑ دیا، کاروبار لے لیا، بیوی نے چھوڑ دیا، بچوں نے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اپنی ہی ماں نے اپنے ہی بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ننگا کر دیا، کپڑے اتار دیے، پگڑی اتار دی، بس اب کہتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا۔ چھوٹی بہن کو ہاتھ جوڑے، میری بہن یہ مجھے ٹانک لے کر دو، یہ بوریاں لا کے دو جس میں بکریوں کے لیے گھاس لے کر آتے ہیں، میں اپنا جسم چھپا کے میں چلا جاؤں گا، کبھی اس گھر میں نہیں آؤں گا۔ نکل گئے، اپنا جسم چھپایا، جہاں سے میرے آقا کا گزر ہوتا وہاں پہ بیٹھ گئے، اپنے سر مبارک اپنے گھٹنوں پہ رکھ کر ساروں قدار ہو رہے ہیں، امیر ترین آج ننگے ہو کر ٹانک اپنے جسم کے ساتھ پہن کر راستے میں بیٹھے آئے، فقیروں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ آقا کا گزر ہوا، پوچھا کون ہو، نام بتایا، میرے محبوب رونے لگے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، کیا ہو گیا میرے صحابی؟ فرمایا محبوب کبریا، بیٹے جدا ہو گئے، بیوی جدا ہو گئی، مجھ سے بھائیوں نے سب کچھ لے لیا، کھجوریں لے لی، باغات لے لیے، اونٹ لے لیے، سب کچھ قربان کر کے آ گیا۔ ننگا کس نے کیا ہے؟ اپنی ہی ماں نے ننگا کر دیا ہے۔ میرے محبوب نے اپنی کمری اتاری، میرے محبوب نے اپنی کمری اتاری، اپنی چادر اتاری، حضرت صحابی رسول کے اوپر رکھی، گلے سے لگایا، سینے سے لگایا، رونے لگے۔ حضرت صحابی کہنے لگے میرے محبوب اللہ کی ذات کی قسم ہے، آپ نے سینے سے لگایا، اللہ نے میرے سارے غموں کو دور کر دیا ہے۔ آقا نے فرمایا پریشان نہ ہو، یہ دنیا ہے، کل قیامت والا دن ہوگا نا، سارے پریشانی میں ہوں گے۔ میں آپ سے ضمانت گوئی دیتا ہوں کہ میں رسول اللہ آپ کو اپنے مبارک ہاتھ سے جنت کا جوڑا پہناؤں گا، جنت کا جوڑا پہناؤں گا۔ میرے محبوب جیسا امت کے لیے رونے والا کوئی نبی نہیں ملے گا۔ سارے نبی روئے، لیکن جس طرح میرے محبوب روئے اس طرح کوئی نبی نہیں رویا۔ علماء اس چیز کی تائید کریں گے میرے ساتھ، کوئی نہیں روئے۔ اماں ایک دن کہنے لگی میرے محبوب قیامت والا دن ہوگا، بڑے لوگ ہوں گے، میں آپ کو کہاں تلاش کروں، کہاں ملو گے؟ میرے آقا نے فرمایا عائشہ سب سے پہلے مجھے دیکھنا ہو تو مجھے دیکھنا پل صراط پر، کیونکہ میرے چاہنے والے پریشان ہوں گے،
میں پل صراط سے پار لگانے کے لیے کھڑا ہوں گا. اگر وہاں نہ ملوں پھر حشر کے میدان میں جانا. میدان محشر میں میرے چاہنے والے پریشان ہوں گے, میں ان کی مدد کے لیے وہاں کھڑا ہوں گا. اگر عائشہ وہاں نہ ملوں پھر کوثر پہ آ جانا, حوضے کوثر پہ ملوں گا, اپنی امت کو پیاسوں کو پانی پلاتا ہوا آپ کو نظر آؤں گا. جہاں مشکل میں سارے ایک دوسرے کو بلا دیتے ہیں, وہاں رسول اللہ ہمارا پاس صلی اللہ. کثرت سے درود شریف پڑھا کریں, کثرت سے. اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے انشاءاللہ. ہر گھر میں ایک قرآن کا حافظ ہمیں چاہیے. اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, کائنات میں سب سے اعلیٰ تعلیم ہے تو وہ قرآن کی. میں مفتی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہم خود مدرسہ چلاتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ مدرسے میں کتنی تکالیف ہوتی ہے. مدرسہ چلانا آسان نہیں ہے. ایک گھر چلانا کتنا مشکل ہوتا ہے, یہ پورا مدرسہ چلانا تو بہت مشکل ہے. شیطان کے ڈیرے بھی ہوتے ہیں, آزمائشیں بھی ہوتی ہیں. کچھ لوگ آ کے تانے بھی دیتے ہیں, کوئی باتیں بھی کرتے ہیں. کوئی کہتے ہیں پنکھا زیادہ لگا دیا, کوئی کہتے ہیں طالب علم نے ٹوٹی توڑ دی, کوئی کہتے ہیں پانی زیادہ ضائع کرتے ہیں, کوئی کہتے ہیں طالب علم سوئے ہوئے ہیں. ان سوئے ہوئے طالب علموں کو نہ جگایا کرو, اور موت میں میں قربان ہو جاؤں. میرے خود 3 بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں. ہمارے گھر میں 2 کے قرآن مکمل ہو گئے. اللہ تعالیٰ تیسرے کے 10 پارے رہ گئے ہیں. اللہ حضرت اس کو بھی قبول فرمائے. تو ہمارے گھر میں جب بھی میں کوئی چیز لے کر کھانے کے لیے گوشت لے کر جاؤں, کوئی چیز بھی, تو میری اہلیہ کہتی ہے اس دن پکائیں گے جب بچے آئیں گے. اور کبھی کبھی رات کو یہ بھی ہوتا کہ وہ رونے لگ جاتی ہے, کہتی ہم تو یہاں بیڈ پہ سوئے ہوئے ہیں, گدا ہے, ہمارے بچے پتہ نہیں سردی میں کیسے سوئے ہوں گے. کہتا وہاں اچھے ہم نے ان کو بستر دیے ہوئے ہیں, بہترین اللہ کا کرم ہے, بہترین کپڑے گرم دیے ہوئے ہیں, آپ پریشان کیوں ہوتی ہو؟ ماں تو ماں ہوتی ہے. وہ کہتی ہے آپ کو کیا پتہ ہے. میں نے کہا میں بھی مدرسے میں ہوں, ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم اپنے منہ کے اوپر کپڑا کر کے رویا کرتے تھے. اب ان کو تو بتاتے ہیں کہ وہ بھی روتے ہوں گے یا نہیں روتے ہوں گے. مدرسے کی زندگی مشکل ہوتی ہے, شیطان کے داؤ ہوتے ہیں. جہاں پہ مال ہوتا ہے چوری وہاں ہوتی ہے, ڈکیتی وہاں ہوتی ہے. یہاں پہ اگر شیطان کبھی آ جائے تو ان حسین لوگوں پہ کبھی بھی تانے نہ کسنا. یہ تو عظیم لوگ ہیں. حافظ قرآن, ماں کا یتیم بچہ, ماں نے قرآن کے لیے چھوڑ دیا, صبح شام جاتے ہیں, آزمائش آ گئی, ایک بدکار عورت نے گھر میں بلا لیا, گناہ کے لیے بنایا, گناہ کرو, رونے لگے. یہ گناہ نہیں کروں گا, میں تو قرآن والا ہوں, رسول اللہ والا ہوں, صحابہ اور بیت والا ہوں, کبھی نہیں ہو سکتا. عورت نے دروازے بند کر دیے. شور کروں گی, لوگ آئیں گے, ماریں گے, قید کر دیں گے, ہاتھ توڑ دیں گے, بازو توڑ دیں گے, بدنام ہو جاؤ گے, ماں بدنام ہو جائے گی, خاندان بدنام ہو جائے گا, جلدی کرو, گناہ کرو. اس معصوم بچے نے کہا میں نے تقاضا کرنا ہے, میں نے پیشاب کرنا ہے, مجھے موقع دے دیا جائے. اندر چلے گئے, ساری گندگی اٹھائی, اپنے کپڑوں کے ساتھ مل دی, اپنے چہرے کے ساتھ مل دی. یا اللہ یہ گناہ کو نہیں کر سکتا, اپنے کپڑے کو گندے کر سکتا ہوں, چہرہ کو گندا کر سکتا ہوں. چہرہ دھو کے پاک ہو جائے گا, کپڑے پاک ہو جائیں گے. اگر مجھ سے گناہ ہو گیا قرآن والے بدنام ہو جائیں گے, اہل قرآن بدنام ہو جائیں گے, میری ماں پریشان ہو جائے گی, رسول اللہ ناراض ہو جائیں گے, اللہ ناراض ہو جائیں گے. گناہ نہیں کرتا ہوں. جسم پہ پخانہ ملا, باہر آ گئے, عورت نے دھکے لگا گئے, باہر نکال دیا, بڑے گندے ہو. میں نے کہا بڑے اچھے ہو. روتے ہوئے گئے, وضو کیا, غسل کیا, کپڑے دھوئے, روتے ہوئے چلے گئے. کلاس میں گئے, پوری کلاس خوشبو سے معطر ہو گئی. استاد محترم نے پوچھا خوشبو کون لگا کے آیا ہے, کہاں سے خوشبو لے کر آئے ہو؟ طلباء نے مڑ کر دیکھا, یہ نوجوان آیا ہے, یہ طالب علم آیا ہے, یہ بچہ آیا ہے, یہ یتیم آیا ہے, کپڑے گیلے ہیں, کانپ رہا ہے, آنکھوں میں آنسو جاری ہیں. حضرت نے بلایا, بیٹا کیا ماجرا ہوا ہے؟ ساری بات بتائی, کپڑوں سے خوشبو جاری ہو گئی. حضرت مشکی رحمت اللہ علیہ مرنے دم تک جب کبھی کپڑے لگاتے اللہ ان کے کپڑوں سے خوشبو جاری کر دیتے. اللہ نے خوشبو جاری کر دی. میں اور آپ گناہ سے بچیں گے, اللہ خوشبو جاری کر دے. گناہ میں خوشبو ہے, بدبو ہے نا. ہاں, گناہ میں کیا ہے؟ بدبو ہے. اور نیکی میں کیا ہے؟ نیکی کرنا آسان ہے, گناہ کرنا مشکل ہے.
راستے میں سائڈ پہ جا کے آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھے، وقت ہو گیا، کوئی آپ کو برا نہیں کہے گا، لیکن وہاں کھڑے ہو کے آپ پیشاب کریں گے، سارے لوگ برا کہیں گے۔ نیکی کرنی آسان ہے، گناہ کرنا مشکل ہے۔ ہم گناہ کر کے رسول اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، ہم گناہ کر کے اپنے رب کو ناراض نہیں کریں گے۔ آپ جیسا بچوں، ایک نوجوان بچہ حافظ قرآن امام راضی کے دور میں، ایک اور بات کروں پھر 2 باتیں بس ختم کرتا ہوں۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص چلا گیا، کہا جی جب دعا کرتا ہوں آواز آتی ہے تیری کوئی دعا قبول نہیں، پریشان ہوں، اسی آواز کے لیے اگر میں مر گیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ امام راضی نے کہا میں آپ کو حل بتاتا ہوں، کسی کی نہ بتانا، جاؤ جہاں پہ طلباء قرآن پڑھتے ہو ان کی جوتیاں سیدھے کر کے ان کی جوتیوں پہ بیٹھ کے دعا کرنا، میں دعوے سے کہتا ہوں اللہ تیری دعا کو قبول فرمائے گے۔ اس شخص نے راستہ شروع کیا، دیکھا تو کچھ بچے غریب قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے ان بچوں کی جوتیاں سیدھی کی اور وہاں جوتیوں پہ بیٹھ کے دعا کی۔ یہ جوتیاں عظیم جوتیاں ہیں، جن جوتیوں کے نیچے اللہ کے نورانی فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ ان جوتیوں کو عقیر مت سمجھا کریں، یہ تو فرشتوں والی جوتیاں ہیں۔ رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے اپنے طلباء کی جوتیاں اپنی پگڑی میں ڈالی، طلباء رونے لگے، حضرت جی یہ ہماری جوتیاں ہیں۔ فرمایا بیٹو یہ جوتیاں آپ کی نہیں ہیں، یہ وہ جوتیاں ہیں جن پہ فرشتوں کے پر لگے ہیں، ان کو عظیم مت سمجھا کریں، یہ بڑے عظیم لوگ ہیں۔ اس نے جا کے دعا کی اور چپکے سے دعا کر کے واپس آئے۔ جب واپس آئے تو اللہ نے راستے میں آواز دی، جا میرے بندے، میں نے تیری ساری دعاؤں کو قبول کر لیا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک وڈیرا گیا، وڈیرے بھی تو ہوتے ہیں، کہا حضرت آپ مہربانی کر کے میری اصلاح کیجئے۔ حضرت تھانوی نے کہا جاؤ جہاں طلباء قرآن پڑھتے ہوں اور مسجد کے نمازی ہوں ان کی جوتیاں سیدھا کیا کرو، ان کی جوتیاں سیدھی کیا کرو۔ اب پہلے دن وہ نہیں گئے، دوسرے دن نہیں گئے، تیسرے دن بیوی سے مشورہ کیا، بیوی نے کہا یوں کرو اپنے منہ پہ کپڑا لپیٹ کے جا کے سیدھی کرو، شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ اب وہ امیر آدمی منہ چھپاتے جا کے واش روم صاف کرتے، پھر طلباء کی نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کرتے۔ 40 دن یہ عمل کیا۔ اللہ والے ہوتے ہیں۔ 40 دن کے بعد گئے تو تھانوی نے کہا منہ چھپا کے جوتیاں سیدھی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، منہ چھپا کے جوتیاں سیدھی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ والے علی کشف ہوتے ہیں، اللہ ان کو بتا دیتے ہیں کبھی کبھی، یہ غیب نہیں ہے۔ مت کہو کہ مولوی صاحب کہتے ہیں غیب جانتے تھے، غیب کی خبر صرف میرے اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ بس یہ ہوا تو بیوی کو جا کے کہا، حضرت یہ کہا فرمایا جاؤ اب کپڑا نہیں لپیٹنا، پھر جوتیاں سیدھی کرو۔ اگلی 40 دن پھر جوتیاں سیدھی کی، وہ چسکا لگا، ساتھ روتے بھی تھے، ساتھ جوتیاں بھی سیدھی کیا کرتے تھے۔ جب اس کلمے کا مزہ آ جائے نا تو پھر فرعون کی کوٹھی میں بھی مزہ آتا ہے۔ حضرت آسیہ نے جب دیکھا، فرعون نے کہا میرے مال سے نکل جاؤ، اعلیٰ کپڑے اتار دو، غلام اور نوکرانیوں جیسے کپڑے پہن لو، آج نوکرانیوں کے کمرے میں سونا ہے۔ سو گئی، قربان ہو گئی اور مزے سے قرآن اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہی ہیں۔ فرعون نے کہا کل صبح نوکرانیوں کے ساتھ میرے مال کے سامنے سے آپ نے جھاڑو لگانا ہے، حضرت آسیہ کے ایمان پہ قربان ہو جائیں۔ فرعون کے مال کے سامنے سے جھاڑو بھی لگا رہی ہیں اور زبان پہ جاری ہے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ اتنی وجد میں کلمہ پڑھا، اتنا درد والا کلمہ تھا، اتنی محبت سے پڑھا ہے کہ جب پڑھا تو ساری نوکریانیوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ ہم بھی ایسا کریں تو ہوگا، تو یہ کام کرنا ہے ان بچوں کو عقیدت۔ یہ ایسا بچہ قرآن کا حافظ، امام راضی گزرتے پڑھانے کے لیے تو وہ پتھر توڑ رہا ہے اور کچھ زبان ہل رہی ہے، سلام کا جواب دیتا ہے، آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے۔ کئی دن گزر کے سلام جواب کے
ایک دن امام راضی پاس گئے کہ بیٹا جو آپ سلام کا دیتے ہو بات نہیں کرتے ہو کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا میں قرآن کا حافظ ہوں، میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں۔ یہ محنت مزدوری کرنا کوئی تانا نہیں، یہ محنت کرتا ہوں، بس قرآن کا حافظ ہوں، قرآن پڑھتا رہتا ہوں۔ اچھا بیٹا یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، یہ اپنی آنکھوں پہ کپڑا کیوں باندھا ہوا ہے؟ آپ کو مشکل سے یہ پتھر نظر آتا ہے؟ تو وہ حافظ رونے لگے، پر میں بزرگوں میں نے یہ آنکھیں سنبھال کے رکھی ہیں، کوئی نیکی سنبھال کے رکھو، قبر میں کوئی ساتھ نہیں جائے گا۔ اعلیٰ قسم کے کمرے میں کوئی غسل نہیں دیتا ہے، یاد رکھو۔ کوئی عالم دین ہے، کوئی مفتی صاحب ہے، کوئی حاجی صاحب ہے، کوئی امیر ہے، غریب ہے، عام سے کمرے میں اور پرانے سے پھٹے پہ لٹا کے ہمیں غسل دیتے ہیں اور کپڑے پھاڑ دیتے ہیں۔ میرے اور آپ کے کپڑے پھاڑے جائیں گے، اور بیٹا نہیں کہتا میرے بابا کے کپڑے نہ پھاڑو، نہیں کہتے۔ فرمایا بزرگوں یہ آنکھیں اللہ کی امانت ہیں، میں نے سنبھال کے رکھی ہیں، یا ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار کروں گا یا رسول اللہ کا دیدار کروں گا۔ ہم بھی کوئی چیز سنبھال کے رکھیں۔ اللہ ہمارے مفتی صاحب کی اس کاوش کو قبول فرمائے، ان کی ان محنتوں کو قبول فرمائے، ہمارے بچوں کو اللہ نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ تو جہاں سونا ہوتا ہے وہاں چوری کا خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے، تو شیطان کبھی کبھی ڈیرا لگا لیتا ہے، تو اس حافظ قرآن سے تھوڑی سی کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو بدنام نہ کیا کرو۔ یہ پھر بھی یہ فوجی ہیں صحابہ کے، یہ فوجی ہیں اہل بیت کے، یہ غلام ہیں رسول اللہ کے، اللہ نے ان کو قبول کیا۔ یہ لڑی آ رہی ہے، ہماری قرآن کی اسناد کی لڑی ہے، ہماری احادیث کی اسناد کی لڑی ہے، یہ لڑی قیامت تک رہے گی، اور یہ قرآن والے رہیں گے تو اس وقت کا کافر ہیں، اور جب قرآن والے نہ رہے، ایمان والے نہ رہے تو کافر بھی نہیں رہیں گے۔ اللہ اس ادارے کو ترقیاں نصیب فرمائے، ہمارے مفتی صاحبان اور ان کے ساتھ قاری صاحبان، اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور بالخصوص جن بچوں نے قرآن یاد کیا اللہ اسی طرح یاد رکھ کے اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں والدین کی خدمت کرو گے انشاءاللہ؟ محبت سے بولنا ہے، امی بلائیں تو جی امی جی، ہاں والد بلائیں تو جی ابو جی، ادب سے بولنا ہے، اونچی آواز سے بولنا نہیں ہے، استاد کا ادب کرنا ہے۔ ہمارے اکابرین تو اپنی کتاب کا بھی ادب کرتے تھے، حاشیہ خود پھر کے پڑھتے تھے، کتاب کو پھیرا نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے وہ ذہن دیا ہے، ایک ہی دن رات میں جا کے کتب خانے میں کتاب پڑھی، دوسرے دن رات آ کے اپنے گھر میں لکھی، کوئی غلطی نہیں آئی۔ یہ کتاب کے ادب سے آتی ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اہل محلہ سے میری درخواست ہے کہ اس ادارے کے ساتھ تعاون کرنا ہے، تعاون نہیں کر سکتے تو ان کو برا بلا نہیں کہنا ہے، ان سے تنگ نہیں ہونے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، آپ کی بستی میں یہ ادارہ ہے، انہوں نے قرآن پڑھ کے اللہ کے عذاب کو بچایا ہوا ہے۔ تو اللہ کا عذاب بچانے والے لوگ اچھے ہوتے ہیں نا، برے نہیں ہوتے۔ تو یہ دنیا میں بھی آپ کو کام آئیں گے، یہ علماء جنت میں بھی آپ کے کام آئیں گے۔ وہاں بھی جا کے پوچھو کہ استاد جی بتاؤ نا اللہ نے کہا کیا مانگتے ہو مانگو، تو یہ حضرت کہیں گے کہ اللہ سے کہو اپنا دیدار نصیب فرما، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پھر اللہ فرمائیں گے اور کچھ مانگو، دیدار ہوگا، 70,000 سال دیکھتے رہیں گے، آنکھ کھلی رہے گی، سارے جنتی کہیں گے میرے مولا جنت کی کسی اتنی نعمت میں مزہ نہیں جو تیرے دیدار میں مزہ آیا ہے۔ اللہ پھر پوچھیں گے جاؤ اور کچھ مانگو، تو پھر علماء کے پاس جائیں گے، ہمارے یہ علماء کہیں گے، یہ مفتی صاحب کہیں گے اپنے محلے والوں کے کہ اللہ سے کہو اللہ قرآن کی تلاوت سنا دے، تو رحمان خود قرآن کی تلاوت سنائیں گے، اللہ ہمیں وہ نصیب فرمائیں گے سب کو انشاءاللہ۔ ہم ایمان والے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کی نبی کی شفاعت کے ساتھ ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ سارے جاؤ گے نا انشاءاللہ؟ جنت جانے کو دل کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، حسد نہیں کرنی، بہتان نہیں لگانا۔ امام بخاری نے ایک دن مسجد میں آ کر کہا وہ میرے طلباء اگر میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا کوئی ایک نیکی لے کر آؤ، اللہ کی قسم جب سے بالغ ہوا آج بڑھاپے کی حالت میں ہوں، میں نے ساری زندگی کبھی کسی کی غیبت نہیں کی ہے، ساری زندگی کسی کی غیبت نہیں کی۔ ایک تو ایک نیکی ہم بچا کے رکھیں نا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام علماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں،
اللہ نے حضرت مفتی صاحب نے آپ سے ملاقات کا شرف بخشا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا کا دیدار نصیب فرمائے. اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. ہم سب توبہ کرتے ہیں, اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما. 3 دفعہ پڑھ لو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت